السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ ہے، ایمان کا زبانی دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس دعوے کا ثبوت زندگی میں دینا پڑے گا، آزمائشوں میں، حالات میں اس کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ آزمائش کی گھڑی میں انسانوں سے ڈر کر ایمان اور نیکی سے باز نہ آؤ۔ غور سے سنیں، مختلف حالات آ سکتے ہیں، مشکلات آ سکتے ہیں، زمین تنگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ان حالات میں رہ کر دین کے کاموں سے باز نہ آؤ، اپنے کام کو کرتے رہو، اللہ سے ڈرو، یقین اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والا۔ اے لوگو، اللہ ہی سے رزق مانگو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کے شکر گزار بنو، اور یاد رکھو اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم کی مثال دی گئی۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے بچایا۔ یہ واقعہ یہ ہے کہ مصیبتوں میں، مشکلات میں ایمان اگر ہے تو اللہ تعالیٰ ساتھ یقیناً دے گا، ایمان سے نہ ہٹے۔ حضرت لوط کی تباہی کا ذکر آیا، پھر آخر میں جو ہے یہ کہا گیا کہ کئی قوموں کا ایک ذکر کر کے ایک نتیجہ نکالا گیا۔ اے انسانوں، ذرا غور کرو، اللہ نے کسی قوم پر پتھراؤ کیا، کسی کو زبردست دھماکے سے اڑا دیا اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو پانی میں ڈوب کر ہلاک کیا۔ ان قوموں کے عذابوں سے لوگوں تم عبرت حاصل کرو۔ اگر عبرت نہیں حاصل کریں گے، یاد رکھ کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بڑی دعا کی تھی، جامع دعا، بڑی پیاری دعا کی تھی۔ اے اللہ، میری قوم کو پانی میں ڈبو کے ہلاک نہ کر، میری قوم کو جلا کے ہلاک نہ کر، میری قوم کو بھوک اور پیاس سے ہلاک نہ کر۔ 4 دعائیں تھیں، اور جو ہے ایک مسجد ہے مدینے میں آج بھی ہے، مسجد اجابہ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ 3 دعاؤں کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ایک دعا کا آزمائش رکھ۔ ایک دعا یہ تھی کہ جو ہے پانی میں ڈبو کے نہ مرنا، بھوک سے نہ مرنا، جلا کے نہ مرنا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی دعا کی، اے اللہ میری امت کو متحد رکھنا، یونٹی کے ساتھ رہنا۔ اللہ نے کہا یہ تمہاری امت کے لیے آزمائش رہے گی۔ آج دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی، آج ہم مختلف چیزوں میں بھٹکے ہوئے ہیں، اختلافات ہیں، اور یہ اتحاد ہی ہماری کامیابی ہے، انتشار ہماری بربادی کے ثبوت ہے۔ اے لوگوں، 21واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس میں کہا گیا کہ جہاں تک ہو سکے قرآن پڑھا کرو، نماز کو قائم کرو۔ نماز بے حیائی کے چیزوں سے روکتی ہے، اور اگر کسی سے بحث ہو گئی دین کے بارے میں، اچھے الفاظ سے بات کرو، الجھو نہیں، پیشنس سے بات کرو، غصے میں مت لاؤ۔ اور یہ بھی ایک چال ہے دشمنوں کی، مذہب کے نام پر ہمیں اکسایا جاتا ہے، ورغلایا جاتا ہے، جوش میں لایا جاتا ہے، جیسی جوش آتا ہے ہم اپنے اوصاف کھو جاتے ہیں، ایسی ویسی حرکتیں رکھتے ہیں، لیکن پیشنس سے رہنی چاہیے۔ اے میرے بندو، ظلم کا رویہ اختیار نہ کرو، خدا کی زمین میں خدا کے بندے بن کر رہو، جان سے بڑھ کر اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، رزق کے بارے میں پریشان مت ہو، اللہ رزق دینے والا ہے۔ جس طرح جانور کو وقت مقررہ پر اس کی جگہ رزق پہنچ جاتا ہے، ہم بھی تم کو اسی طریقے سے رزق پہنچائیں گے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو اور اپنے مطالبات، اپنی ضرورتیں، جائز ضرورتیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگا کرو، یقین اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ آخر کی آیت ہے سورہ عنکبوت میں، جس میں کہا گیا یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل، ایک تماشا ہے، تھوڑی دیر کے لیے دل بہلاوا ہے، لیکن حقیقی پائیدار ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری کرو، ہمیشہ جو باقی رہنے والی ہے، جو جلے جانے والی ہے، اس کی تیاری نہ کرو۔ الدنیا ذل زائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دھوپ میں کھڑے ہیں تو تمہارا شیڈو گرتا ہے، سایہ گرتا ہے، دھوپ ہٹ گئی، سایہ چلے گیا،
یہ زندگی دنیا کی ایک ڈھلتی چھاؤں کی طرح، یہ کبھی بھی جا سکتی ہے، لیکن آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ پھر اس کے بعد ایک مثال دی گئی کہ دیکھو دوسرے لوگ جو ادیان، بہت سے دین ہیں لیکن دینوں کا احترام کرتا ہے اسلام، جتنے بھی ادیان ہیں جو کرتے ہیں ان کی مرضی ہے، ان کو کھنڈم نہیں کرتا، ان کو برا نہیں کرتا، کسی کو ہم کھنڈم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کھنڈم کریں گے تو وہ جہالت میں آ کے ہمارے خدا کو خراب کریں گے، بولیں گے یا اپنے اسلام کو خراب کریں گے، تو اسلام کبھی وہ تعلیم نہیں دیتا ہے۔ البتہ مثال یہ دیتا ہے دوسرے جتنے ادیان ہیں کمزور ہیں، پروف نہیں ہے، اور اسلام مضبوط ہے۔ وہ کیسے کمزور ہیں؟ ایک مکڑی کا جالا ہوتا ہے، مکڑی کا جالا جیسے کمزور ہے ویسا ہی یہ کمزور ہیں، لیکن تم کو جو مضبوط دین ملا ہے اس دین کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو دین ہمیں ملا ہے مرتے دم تک اس پر استقامت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم، روم کے فتح ہونے کی کچھ خبریاں دی گئی ہیں۔ اس سورے میں 2-3 مضامین بڑے اہم ہیں، اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پہلے سن لیجئے، انسانوں ذرا غور کرو اس حقیقت پر، یہ دنیا کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی، ذرا غور کرو۔ یہاں کی کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات۔ دیکھو ذرا، تم کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے سے پہلے بڑی جینیس قومیں گزری، طاقت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے کئی چیزوں میں صلاحیتیں رکھتی تھی، لیکن ان قوموں نے دنیا میں بڑے عظیم کام بھی انجام دیے، اللہ کے لیے جو بڑے بڑے تعمیرات کیے، بڑے بڑے کام بھی کیے، لیکن جب انہوں نے اللہ کے قانون کو نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا ظلم نہیں ہے، یہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ملا ہے۔ دنیا میں عظیم کام ہوتے ہیں، لیکن کتنا بھی ترقی کر جائے آدمی کو یہ سوچ کے چلنا چاہیے کہ اللہ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب قیامت کی گھڑی آئے گی تو مجرمین کہیں گے، سخت مایوس اور حیران رہیں گے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی بچ نہیں پائیں گے، کوئی مال دولت اسباب اولاد کچھ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اہل و عیال جاتے ہیں، رشتے ناتے جاتے ہیں، اس کی منزلت دنیا میں جو نام تھا، جو روشن تھا، جو اسٹیٹر تھا وہ جاتی، اور تیسری چیز اس کے اعمال جاتے ہیں، رشتے ناتے اس کے مرتبے واپس ہو جاتے ہیں، جو اعمال اس نے کمائے وہ ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ۔ تو اس اعمال کی فکر کرو، کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ مومن خوش رہیں گے، ان کی محنت کا صلہ انہیں دیا جائے گا۔ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں یہ بھی ہے، اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس 21ویں پارے کے 6 رکوع میں ایک بڑی اہم آیت، غور کریے ان آیتوں کو پڑھیے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، جنس رکھا، مرد عورت بنایا، اور اس میں محبتیں رکھی اور تمہاری زندگیوں میں رحمتیں رکھی۔ حضرات، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ چاہتا ہے تمہاری زندگیاں خوشیوں سے گزرے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا خاندان خوشگوار رہے، تناؤ نہ ہو، جھگڑے نہ ہو، انانیت نہ ہو، فخر نہ ہو، ڈومینیشن نہ ہو۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آج ہم ترقی یافتہ دور میں ہیں، دعوے کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں آرام کے لیے بنائے ہیں، لیکن گھروں کے اندر تناؤ ہے، ایک دوسرے کو تناؤ، ایک دوسرے کو بڑھ چڑھ کرنا، ایک دوسرے کو کم کرنا، میاں بیوی میں تعلقات، دوست کے جھگڑے، کتنے جھگڑے آتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارے اندر محبت رکھی ہے، پیار رکھا ہے، عورت کو حکم دیا کہ تم اللہ کے لیے سجدہ کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے۔ اگر جائز ہوتا تو اللہ کے بعد سجدہ مرد کے سامنے کرنے کا حکم دیتا تھا اللہ کا، یہ بڑا مرتبہ۔ اب اس سے جو ہے مرد آباد خوش ہو جاتے ہیں، ان کو بہت احمد کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ان کو بھی وارننگ ہے
ان کے لیے بھی کہا گیا ہے دیکھو ہوشیار رہو. اللہ کے رسول نے خطبے میں 3 مرتبہ فرمایا خیرکم 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 اہلیہ. تم میں آدمی بہت ہو سکتا ہے باہر، بہت نام ہو سکتا ہے، بہت مرتبہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہو، محبت کے ساتھ اچھا ہو. آپ ان کی محبت میں جو کما کے لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں، اور نفل نمازوں کا صدقہ ہے آپ کے اندر. یہ ایک دوسرے کے مرتبات کو اللہ کے ڈر سے جو ہے سمجھیں گے ایک دوسرے کے اس میں کوئی بھی ڈومینیٹ نہیں ہے. میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے آدمی. اللہ نے فطری طور پر بنایا ہے، دونوں میں محبتیں رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے، تم مل جل کے رہو. ایک بات یاد رکھیں کہ فطرت جو ہوتی ہے ہر ایک کی الگ ہوتی ہے. کوئی آدمی نرم ہوتا ہے، کوئی آدمی گرم مزاج کا ہوتا ہے، کوئی غصے والا ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے. لیکن کمپرومائز لائف، ایڈجسٹیبل لائف، یہ پہلے لوگوں کی علامتیں تھی. بڑے علم نہیں تھا لیکن ایڈجسٹیبل لائف تھی. آج کیا ہے، انہیں لڑکی پڑی ہے تو زیادہ ڈومینیٹ، میں پڑ گیا کمائیوں کے اوپر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ شادیاں ہوتے 3-4 جمعے ہوتے تناؤ شروع ہو جاتا ہے گھروں کے اندر، ہوا دینے لگتے ہیں. حضرات یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں. اپنے گھروں کو آباد کریے. ماں باپ کی بڑی ذمہ داری ہے، جیسا تم نے بچوں کو پیار و محبت سے بڑا کیا، شادی کے بعد بھی ان سے غلطیاں ہوتے ہیں. رانگ ڈائریکشن مت دیجیے، آپ ان کو سمجھائیے، زندگیوں کو بنانے کی کوشش کیجیے. قرآن کیسا گھر بنانا چاہتا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، سوچیے. آپ سوچیے میرے دوستو، اللہ نے تمہارے درمیان محبت، رحمت، رنگ، نسل وغیرہ پیدا کیا. رات کو آرام کے لیے، دن کو محنت کے لیے پیدا کیا، روزی کمانے کے لیے پیدا کیا. تم سب مل کر ایک دل پر قائم ہو جاؤ، اللہ سے ڈرو، نماز قائم کرو. انسان کا عجیب حال ہے، مصیبت آتی ہے، بل آتا ہے، اللہ سے رجوع بھی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کرتا ہے، رحمت سے نوازتا ہے. جیسی رحمتیں ہو گئی، مصیبتیں دور ہو گئی، اللہ اس کا ایسا گزر جاتا ہے اسے سابقہ بھی نہیں پڑا. ہر 2 حال میں انسان کو اللہ پر ثابت قدم چاہیے. اے مسلمانوں، حقداروں کا حق ادا کرو، سود کو چھوڑ دو، زکوٰۃ کی پابندیاں کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے زندگیوں میں جو ہے رونقیں لائے گا، تمہاری زندگیوں میں سکون لائے گا، برکتیں لائے گا. ایسی زندگی گزارو جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے. اللہ سے دعا ہے کہ ایسی زندگی میں توفیق نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات کچھ آیتیں ہیں، ذرا غور فکر کرنا چاہیے. قرآن پہ جب تک ہم غور نہیں کریں گے ہدایت سے مالا مال نہیں ہوں. قرآن پہ غور کرنا ضروری ہے. الحمدللہ اب کے بعد جو ہے رمضان کا اختتامی مرحلے میں ہے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ بہت سارے لوگ یہ درخواست کر رہے کہ تھوڑا ٹائم تفسیر کا بڑھائیے. کچھ آج 2-3 عورتیں نے بھی مجھے کوئی فون کر کے کہا، یہ بڑی اچھی علامت ہے. میں آپ کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن کیا ہے ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ 10:30 کے اندر ختم کرنا چاہیے. اور میں تو حافظ صاحب کی مہربانی پہ ہوں، کبھی 4 منٹ دیتے، کبھی 5 منٹ دیتے، تو میں اس کا خیال کر کے کرتا ہوں. بہرحال بڑے غور سے سنیے باتیں. یہ آیت پہ نوٹ کریے آپ، 8ویں رکوع کی ہے. لوگوں کے اعمال کا بد نتیجہ. آج پوری دنیا کو سامنے رکھے یہ آیت کو پڑھیے، قرآن پہ غور. ابن ماجہ کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے مجھے. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی 50 یا 100 رکعت نفل پڑھ رہا ہے، سمجھا، نفل نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے ایک قرآن کی آیت پہ تدبر کرو، ایک آیت پہ تدبر غور و فکر کرو. کیونکہ قرآن حالات کو، ہمارے کو زندگیوں کو بدلاتا ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے. دلوں کو بدلانے والی چیز، ہم دماغ پہ کام کرتے ہیں، دماغ کی اہمیت ہے، دل کی اہمیت ہے. دلوں کو آپ مکی دور میں کیسے لوگ تھے، کیا تھے، کیا اثر ہوا ان کے اندر، ان کے دلوں میں تبدیلی کیسے آئی، کیسا ان کے اندر تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی آنے کے نتیجے میں دنیا کا مقابلہ کرے ہو اور قیامت تک کے لیے اسلام کو پھیلایا. ان آیتوں میں پیغام ہے. دیکھو، لوگوں کے اعمال بد نتیجہ کا نتیجہ ہے
جو دنیا بھر میں فساد برپا ہے. جب لوگوں کے اعمال حد، دیکھیے ذرا غور سے سنیے فیصلے کو، جب لوگوں کے اعمال حد سے زیادہ برے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. اس عذاب کے مزے سے فوری بیدار ہو جائے تو ان کے لیے اچھا ہے، اگر بیدار نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قوموں کو جڑوں سے نکال کر پھینک دیتا ہے. دیکھیے سوچیے آپ، دنیا کے حالات کو سامنے رکھے، ہماری بیداری کا پیغام ہے، ہوشیاری کا پیغام ہے. اگر بیدار نہ ہو اللہ کے عذاب سے قوموں کا فیصلہ ہوتا ہے. ایک لفظ قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، اجل، ایک فکس ٹائم ہے، انسان کا بھی ہے، قوموں کا بھی ہے، اور جو ہے دنیا کا بھی. ایک ٹائم جب آتا ہے تو کوئی قوم باقی نہیں رہتی، کوئی انسان باقی نہیں رہتا، دنیا بھی باقی نہیں رہتی. فکس ٹائم، وہ ٹائم اتنا نازک ہے، آنکھ پلک جھپکتی نا، اس میں بہت بڑا ٹائم. سوچیے آپ، قرآن کو انداز سے سمجھیے آپ. جس طرح بارش سے مردہ زمین میں جی اٹھتی ہے، اسی طرح آسمانی وحی قرآن کی آیات سے تمہاری روح میں زندگی ملتی ہے، روحانی کیفیت پیدا. اے انسانوں ذرا غور کرو، تمہارا بچپن، جوانی، بوڑھاپا، تم اپنی کسی بھی تدبیر سے اسے الٹا نیچے کر سکتے؟ ہم بوڑھے ہو گئے جوان بننا چاہیں، یا جوان ہے تو بچپن میں چل جائے؟ ناممکن ہے. تو ذرا سوچو، جب موت آئے گی کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی. اور دکھ کی بات تو یہ ہے، توبہ بھی کرنا چاہے تو موت کے وقت پر قبول نہیں ہوگی، دروازے بند ہو جائیں گے. اللہ نے موقع دیا ہے، ہماری موت کب آئے گی نہیں معلوم، توبہ کر لینا. توبہ کرتے ہوئے ایک آیت آتی ہے سورہ نساء میں غالباً، دیکھو اگر تم توبہ مرتے وقت پر اگر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اگر مرتے وقت تمہاری سوچ تم برائیوں میں ہے تمہارا شمار کافروں میں ہوگا. سوچے آیتوں پہ. اے ایمان، پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا، اے ایمان لانے والوں، ایمان میں اس آیت کو غور کیجیے، ایمان میں ایسا پختہ ثابت قدم اور اٹل رہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں خوف لالچ تمہیں خریدنے کی نوبت نہ آئے. آج دنیا کو سامنے رکھے، اس وقت کے حالات کو سامنے رکھے. اب اس وقت قرآن کہہ رہا ہے ہمارے لیے، اے لوگو ایمان میں ایسا پختہ رہو، دنیا کا کوئی خوف یا لالچ یا کچھ کو خریدنا چاہے تم کو جو ہے دین سے ہٹا نہ پائے. ایسے استقامت کے ساتھ یہ دین پہ قائم رکھو. اللہ سے دعا کریں، اے اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم کو اس حال پہ زندہ رکھ. اے اللہ ان آزمائشی دور میں ہم کو جو ہمارا ایمان ڈاواڈول نہ فرماؤ. اے اللہ تو دلوں کا پھیرنے والا ہے، مرتے دم تک ہمارے دلوں کو تیری اطاعت و فرمان برداری کی طرف پھیر دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ لقمان مکی سورہ ہے. آج جو سورہ آئے، ایک عنکبوت آیا، اس کا کچھ حصہ مکڑی. سورہ روم آیا، ایک ملک کا نام. لقمان ایک سورہ کا نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ اور کریے کہ لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام پیغمبر تو نہیں تھے. پھر ان کا نام جو ہے قرآن میں آیا. قرآن میں آیا نہ بلکہ ان کے نام سے ایک سورہ مختص کر دیا گیا. آخر کیا وجہ تھی؟ ابن کثیر کی ایک روایت میں ابو قتادہ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان سے 2 آپشن دیا تھا. آپ نبی بننا چاہتے ہیں یا حکیم بننا چاہتے ہیں؟ ایک حکیم جو دوا ساز ہوتا ہے اس کو بھی بولتے ہیں، ایک حکمت کی باتیں جو بہت قابل ترین جو باتیں ہوتی ہیں اس کو بھی حکیم بولتے ہیں. قرآن حکمت کا پیغام دیتا ہے. یہ 2 آپشنوں میں حضرت لقمان نے حکمت حکیمانہ پیغام کو استعمال کیا. کسی انسان میں اگر 10 صفت پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکیمانہ پیغمبرانہ اوصاف سے متصف کرتا ہے. دیکھیے یہ اوصاف کس کے؟ حضرت لقمان سے کسی نے پوچھا، حالانکہ آپ پیغمبر نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام کیسے دے دیا آپ کو؟
آپ نے فرمایا 10 باتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے اللہ اتنا بڑا کام دیا، اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے 10 اوصاف پیدا کرو، ہمارا بھی نام ان کے اندر شمار کیا جائے گا۔ کیا ہے؟ ہمیشہ سچ بولنا، فضول باتوں سے کنارہ کش ہونا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا، زبان کو بند رکھنا کہ تو ہمیشہ نہیں، غلط باتیں ایسا نہیں کرنا، پھر اس کے بعد حلال روزی پہ خیانت کر لینا، جو ملا ہے بس ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، سچائی پر قائم بھی رہنا، اور وعدہ پورا کرنا، مہمان کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ یہ 10 اوصاف جن کے اندر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مقام دیتا ہے۔ سب جتنے بھی ہیں یہ پورے انسانوں کے ریلیٹڈ ہیں، سب ان سے کنیکٹڈ ہیں پورے انسانوں کے۔ اب غور سے سنیے ان کے مضامین۔ قرآن حکیم انسانوں کی ہدایت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو اس کی ہدایت پر عمل کریں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے، بامراد بھی ہوں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن نقل کرتا ہے یہ نصیحتیں ہم سب کے لیے۔ آپ نے نصیحت کی اللہ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے علم اور گرفت سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے لوگوں کو منع کرو، مصیبت آنے پہ صبر کرو، اکڑ کر نہ چلو، چیخ کے باتیں نہ کرو، چیخ کے باتیں کرنا، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ پھر یہاں ایک اور حکم دیا گیا ہے، میری جوان لڑکیوں، بیٹیوں، ماں کی قدر کریے آپ، ماں کے سامنے اونچی بات مت کریے، آپ باپ کے سامنے بھی اونچی بات مت کریے، یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں۔ آپ کتنے بھی پڑھ لو، کتنے بھی بڑے ہو جاؤ، آپ اس وقت تک کہ اللہ کے آداب آپ کے اندر نہیں ہیں، قرآن اور اسلامی تعلیمات نہیں ہیں، آپ کا علم بیکار ہے۔ اللہ کے رسول نے اس علم سے پناہ مانگی، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، چیخ کے مت بات کرو۔ ایک حدیث میں، جبرائیل کے حدیث میں سوالات کیے گئے، کئی سوالات کیے، آخر میں ایک سوال کیا حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل تم بہتر جانتے ہو پوچھنے والے سے۔ تو آخر میں پھر بتایا کہ اس کی کچھ علامت تو بتائیے۔ ایک زمانے تک یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، آج جب میں پریکٹیکل لائف میں آیا، بچوں کو دیکھا، یہ حدیث کو میں سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی بڑی علامتوں سے یہ ہے، گوئی ماں نے اپنے ملکہ کو جنم دیا، ماں نے اپنے ملکہ کو جنم دیا۔ کیا ہے سمجھ میں نہیں بات؟ صدی کا مطلب یہ ہے، بچی پیدا ہونے کے بعد، بڑی ہونے کے بعد اپنی ماں کے ساتھ وہی بیہیویئر کرے گی ایک نوکرانی کے ساتھ کرے گی، بات چیت، لب و لہجہ، طریقہ کار اپنی ماں کے ساتھ۔ قرآن یہاں کہتا ہے سورہ لقمان میں، اس ماں کی قدر کیجیے جو تمہارے وزن کو برداشت کری، ساتھ میں 9 مہینے تک۔ پھر تم پیدا ہوئے تو کن مراحل سے گزرے، گندگی میں لپٹے ہوئے تھے تم، وہی ماں نے تمہیں صاف ستھرا کیا، وہی ماں نے رات دن جگ کے آپ کی پرورش کی۔ اور ایک احسان کا ذکر کرتا ہے، وہ ماں نے تم کو دودھ پلانے میں 2 سال کا پیریڈ گزارا، 2 سال کا پیریڈ۔ یہ گئے ایسی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اس ماں کا شکریہ ادا کرو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ نے اپنے ساتھ ملا کے کہا، اے بچیوں، جوانوں، ماں باپ کی قدر کی۔ یہ جو تکلیفیں ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی آہیں تباہ و برباد کر کے رکھتی ہیں۔ یہ قرآن کا پیغام ہے میرے دوستو۔ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا وہ عملاً نیک اور ایک بڑا زبردست پاورفل سہارا سا بنے، اللہ تو ہے بس ہمارے لیے۔ بس ساتھیوں، سمندر میں، طوفان میں سوائے خدا کے کوئی نجات نہیں دے سکتا۔ اے لوگوں، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، شیطان تمہیں دھوکے میں ڈالے گا، اور وہ دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، بیٹا کسی باپ کے کام نہیں آئے گا۔ کتنی محبت،
اس دن کی تیاری کرو جس دن سوائے تمہارے اعمال کے، تمہارے ایمان کے اور تمہارے خدا کی کیفیتوں کے وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورے کے مضان سے نوجوانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، لیسنس آف اسلام۔ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی اس کو پڑھنا چاہیے۔ ماں چھوٹی سی کتاب ہے، 60-70 روپے کتاب ہے اور انگریزی میں ہے، سمپل انگریزی میں ہے، کوشچن اور آنسر کے ٹائپ میں، سمجھے آپ؟ بے حد معلومات ہوں گے اسلام میں، جو بیسک نالج جو ہوتی ہے۔ تعلیم الاسلام، لیسنس آف اسلام کے نام پہ کتاب، اس کو ضرور خریدے پڑھیے، بہت سے معلومات ہوتے ہیں۔ بہرحال سورہ لقمان کی آخری آیت بڑی اہم ہے۔ 5 باتیں ایسی ہیں جو سوائے اللہ کے کوئی جان نہیں سکتا، جان بھی نہیں سکتا۔ 5 باتیں۔ پہلی بات، دنیا میں جو بچہ پیدا ہوگا نیک بنے گا یا برا بنے گا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ دوسری چیز، آسمان سے جو بارش ہونے والی ہے فائدہ مند ہوں گی یا نقصان دہ، یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ انسان کل کیا کھائے گا، کیا کھائے گا اس۔ چوتھی چیز، کس سرزمین میں کس وقت پر اس کی موت واقع ہو، کوئی نہیں بتا سکتا۔ آخری چیز، قیامت کب آئے گی۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں غور کی۔ سورہ سجدہ، اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ موت اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ تو مجھے پیدا کیا ہے، کوئی بھی مجھے اچھا نہیں سمجھیں گے، کوئی بھی پسند نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا موت تو فکر نہ کر، تو ہر ایک کے پاس جائے، لیکن تیرا نام نہیں کوئی اور بہانہ ہو جائے گا۔ چلے، بیمار ہوئے، کھانسی آئی، مر گئے۔ تو سورہ سجدہ کیا ہے؟ بیمار ہوتے ہیں آدمی، کچھ حادثات ہوتے ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں میسنجرز آف موت ہیں۔ یہ میسنجرز آف موت، دیکھو اب ہے، میں پیچھے آنے والے میسنجرز کو بھیجتا پہلے موت۔ بیمار ہو گئے یا کوئی پریشانیاں ہو گئی، ایک دم کچھ تو بھی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، تو یہ میسنجرز کے موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، موت کا فرشتہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موت کے فرشتے سے، یہ میرے دوست ہیں، انصاری ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کے روح کو ذرا آسانی سے نکالو۔ حدیث میں آتا ہے روح کا نکلنا بڑا مشکل چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے نیک آدمی کی روح ایسے نکلے گی جیسے مسکے میں سے بال۔ جو گنہگار ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اس کی موت اتنی تکلیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھائی، ایک زندہ بکری ہے، زندہ بکری سے اس کی چھال چھلیں گے تو کتنی تکلیف ہوں گی، اس سے زیادہ تکلیف ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسی موتوں سے بچائے۔ اللہ نے انسان کو کان، آنکھ، دل دیا تاکہ وہ شکر گزار بندے بن کر زندگی گزارے۔ ہم دنیا میں وقتاً فوقتاً آفات بھیج کر انسان کو احساس دلانا چاہتے ہیں تم قدرت کے ہاتھوں میں کیسے بے بس ہو، کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے، عمل نہ کریں گے تو یاد رکھو اللہ کے پاس تمہاری زندگی کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی صورتیں ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ اس پر غور کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما، ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سورہ ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنا، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرما۔ اے اللہ ہماری موت آسان فرما، اور جو ہے ایسی موت جو ہماری زبانوں سے کلمہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، ایسی موت نصیب فرما۔ سورہ احزاب انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے تفصیلات آئیں گے۔